السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ PCC ضلع انچارج پونم پربھاکر نے گاندھی بھون میں یونائیٹڈ میدک ضلع کانگریس پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے پر ایک اہم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں سدی پیٹ، سنگاریڈی، میدک اضلاع کے DCC صدور، پارلیمنٹ انچارج، حلقہ انچارج، جنرل سیکرٹریز اور مبصرین نے شرکت کی۔ وزیر پونم پربھاکر نے متحدہ میدک ضلع کے 10 اسمبلی حلقوں کے اہم قائدین، منڈل صدور کی دوڑ میں شامل امیدواروں، ضلع ایگزیکٹو کمیٹی کے امیدواروں اور وابستہ انجمنوں کے امیدواروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں محنت کرنے والوں کو ہی عہدے ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں پہلے سے سرگرم رہنے والوں کو منڈل صدور کی دوڑ میں موقع ملے گا۔ AICC تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن اور PCC کے سربراہ مہیش کمار گوڑ کے حکم پر اس مہینے کی 15 تاریخ تک تنظیمی ڈھانچے کو مکمل کرنے کی حتمی مشق کی جا رہی ہے۔ اس کے حصے کے طور پر کلیدی قائدین کو ہدایت دی گئی کہ وہ وارڈ، بلاک صدور، منڈل برانچ صدور، ضلع ایگزیکٹو کمیٹی اور ملحقہ انجمنوں کے گاؤں برانچ کے صدور سے تقرر کا عمل مکمل کریں۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کے وزیر ڈاکٹر دانا سری انوسویا سیتکا نے واضح کیا ہے کہ حکومت ایک غذائیت سے بھرپور تلنگانہ کی تعمیر کے مقصد کے ساتھ مشن موڈ میں کام کر رہی۔ انہوں نے سب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور صحت مند تلنگانہ کی تعمیر میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غذائیت سے بھرپور تلنگانہ اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہوگا۔ CM ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ آنگن واڑی مراکز کو نظریات کے مطابق ملک کے لیے ایک مثال کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنگن واڑی خدمات کو تلنگانہ رائزنگ 2047 دستاویز کے مطابق مزید بہتر بنایا جائے گا۔ آنگن واڑی خدمات کو مضبوط بنانے، بچوں میں غذائیت کو بہتر بنانے اور خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کی شرکت جیسے مسائل پر ریاست تلنگانہ کے محکمہ خواتین اور اطفال بہبود کے زیر اہتمام بیگم پیٹ کے ٹورزم پلازا میں ریاستی سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر سیتکا نے اجلاس کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں نیوٹریشن پر کام کرنے والی سرکاری شعبے کی تنظیموں کے نمائندے جیسے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ملیٹ ریسرچ، CFTRI، ایمز، ICRISAT، یونیسیف، رضاکار تنظیمیں جیسے پریتم آندھرا مہیلا سبھا، ہرمن بالا رکشا بھارتی اور محکمہ خوراک کے اعلیٰ افسران، محکمہ خوراک کے دیگر عہدیداران موجود تھے۔ جیسا کہ رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں نے لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے، ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وہ آج ایک متوازن نقطہ نظر کے ساتھ فلم شریمد بھاگوتم کی تیاری کا آغاز کرتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کوراموجی فلم سٹی میں شریمد بھاگوتم پارٹ 1 کی فلم پروڈکشن کی شوٹنگ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یاد کیا کہ رامانند ساگر، جنہوں نے 40 سال قبل رامائن سیریل فلمائے تھے اور انہیں ٹیلی ویژن پر نشر کیا تھا، ایک یادگار شخص تھے۔ اس سیریل کے دوران سڑکوں پر کوئی نہیں تھا، ہر کوئی اس سیریل کو دیکھتا تھا۔ اس فلم کو فلمانے والے رامانند ساگر سے متعلق موتی ساگر، امرت آکاش اور دیگر نے کہا کہ راموجی فلم سٹی میں مہا بھاگوتم پارٹ 1 کی پروڈکشن کی شوٹنگ کرنا ریاست تلنگانہ کے لیے فخر کی بات۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رامائن سیریل کی طرح اس بھاگوتم مہابھارت فلم کو بھی ہر کوئی پسند کرے گا اور کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ جنوبی ہند کی مشہور اداکارہ بی سروجا دیوی کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے فلمی دنیا میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ تقریباً 7 دہائی تک بطور اداکارہ پردہ سیمی پر اپنا جلوہ بکھیرنے والی بی سروجا دیوی کو ان کی سنہری اداکاری کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اطلاع کے مطابق ان کے انتقال کی وجہ جسمانی وجوہات ہیں۔ سروجا دیوی کے انتقال کی خبر سے جنوبی ہند کی فلمی دنیا میں سوگ کا ماحول ہے۔ بی سروجا دیوی کا پورا نام بھیرپا سروجا دیوی تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ سنیما کی طرف راغب ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی قابلیت کے دم پر آزاد ہندوستان میں مشہور اداکار بننے کا شاندار سفر طے کیا۔ سروجا دیوی کے انتقال پر فلمی دنیا سے جڑی شخصیتوں کے علاوہ کئی سیاسی رہنماؤں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ سروجا دیوی نے اپنے 70 سال کے فلمی کیریئر میں 200 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے ایک بڑی وراثت قائم کی۔ اس دوران جنوبی ہند کی تمل، تیلگو، کنڑ فلم انڈسٹری کی کئی بہترین فلموں میں انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے 1955 میں
کنڑ زبان کی یادگار فلم مہاکوی کالی داس سے اپنی فلمی سفر کی شروعات کی تھی۔ اس فلم کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلمی دنیا میں اپنا خاص مقام بنایا، جس کی وجہ سے ان کو فلمی دنیا کا آئیکن بھی کہا جانے لگا۔ فلمی دنیا میں ان کے بہترین تعاون کے لیے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن جیسے قومی سطح کے اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ نظام آباد کمشنر آف پولیس پی سائی چیتنیا IPS نے نظام آباد ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک عوامی خطاب کا پروگرام منعقد کیا۔ شکایت کنندگان کے مسائل سننے اور قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو متعدد تجاویز پیش کی گئی۔ عوامی خطاب کے پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کے مختلف حصوں سے شکایت کنندگان سے درخواستیں موصول ہوئیں اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ اسٹیشنوں کے SI اور CI سے فون پر بات کی گئی اور مسئلے کی صورتحال اور اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ ضلع پولیس محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے مقصد سے کام کر رہا کہ لوگ رضاکارانہ طور پر بغیر کسی خوف کے، کسی تیسرے فریق کی شمولیت کے بغیر اور ان کے مسائل کو قانون کے مطابق حل کریں تاکہ پولیس لوگوں کے قریب آ کر امن و سلامتی کو برقرار رکھ سکے۔ کمشنر آف پولیس پی سائی چیتنیا IPS نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ عوامی مسائل پر براہ راست شکایت وصول کر رہے اور ہر پیر کو پرجوانی پروگرام کے ذریعے ان کا حل نکال رہے۔ مختلف شکایت سے متعلق 26 شکایت موصول ہوئی۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر اور اتر پردیش کی 4 بار وزیر اعلیٰ رہنے والی مایاوتی نے پارٹی کی تنظیمی جائزہ میٹنگ میں جنوبی اور مغربی ہندوستان کی 7 ریاستوں مہاراشٹر، گجرات، تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو اور کیرالہ میں پارٹی کو مضبوط کرنے اور اس کے بڑے پیمانے پر بنیاد بڑھانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ لکھنؤ میں BSP سینٹرل کیمپ آفس میں ہوئی اس میٹنگ میں مایاوتی نے پارٹی عہدیداروں سے جاری رہنما خطوط پر ہونے والی پیش رفت کی رپورٹ لی اور تنظیم کی کمزوریوں کو دور کرنے کی ہدایت دی۔ اس میٹنگ میں مرکزی کوآرڈینیٹر اور انچارج راجر رام اور اتر سنگھ راؤ سمیت تمام ریاستوں کے سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس دوران BSP سربراہ نے پارٹی کے بڑے پیمانے پر بنیاد بڑھانے اور ملک اور عوام کے کچھ اہم مسائل کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ نمیشا پریا معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دائر کی گئی عرضی میں سپریم کورٹ سے گزارش کی گئی کہ وہ مرکزی حکومت کو ہندوستانی نرس کو بچانے کے لیے سفارتی ذرائع کا استعمال کرنے کی ہدایت دیں۔ یمن میں پھانسی کی سزا پانے والی کیرالہ کی نرس نمیشا کو پھانسی پر چڑھائے جانے میں اب ایک ہی دن کا وقت باقی ہے۔ اسے 16 جولائی کو پھانسی دیے جانے کا وقت مقرر ہے۔ نمیشا پریا کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 2007 میں اپنے یمن کے کاروباری پارٹنر طلال عبدو کا قتل کر دیا تھا۔ اس کو لے کر وہاں پر اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ نمیشا کو بچانے کے لیے اس کے کنبے نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری ہے اور ہر ممکن کوشش میں لگا ہے۔ نمیشا معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی۔ اس عرضی میں سپریم کورٹ اس بات پر غور کرے گا کہ نمیشا کو پھانسی سے بچانے کے لیے یمن کے متاثرہ کنبے کو بلڈ منی دینے کا کیا متبادل ہے۔ عرضی میں موقف پیش کیا گیا کہ یمن میں شرعی قانون کے تحت بلڈ منی لے کر معاف کر دینا قابل قبول ہے۔ امکان ہے کہ جسٹس وکرم سیٹھ اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ارجنٹ سماعت کے لیے لسٹڈ تھا۔ ایڈوکیٹ سبھاش چندرا کے آر نے نمیشا معاملے میں یہ عرضی دائر کی ہے۔ اس میں موقف پیش کیا گیا کہ بلڈ منی دینے سے متاثر کا کنبہ کیرالہ کی اس نرس کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد نمیشا کی پھانسی رک جائے گی۔ نمیشا پریا کے کنبے نے 8 کروڑ 6 لاکھ روپے بلڈ منی کے طور پر دینے کی پیشکش کی ہے۔ کنبے کو امید ہے کہ طلال عبدو کا کنبہ یہ رقم قبول کر لے گا اور نمیشا کی جان بچ جائے گی۔ کیرالہ میں نپاہ وائرس سے جڑی ایک اور موت کی خبر سامنے آئی ہے۔ اس سے ریاست بھر میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ پلکڑ ضلع کے منارکاڈ واقع کمارم پتھور کے 58 سالہ ایک شخص کی پرنتھل منا کے ایک نجی اسپتال میں علاج کے دوران نپاہ وائرس سے موت ہو گئی ہے۔ مرنے والے کو بخار آنے کے بعد منارکاڈ کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ بعد میں سانس لینے میں زیادہ تکلیف کے بعد علامات نپاہ انفیکشن سے کافی ملتے جلتے تھے، اس لیے اسے علاج کے لیے آئسولیشن میں رکھا گیا تھا۔ منجیری میڈیکل کالج میں کی گئی ابتدائی جانچ میں نپاہ وائرس کی تصدیق ہوئی۔ آگے کی تصدیق کے لیے اس کے نمونے
NIV पुणे भेजे गए मरीज की मौत हो गई है। सेहत ऑफिसरों ने इन्फेक्शन के जराये का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। राब्तों का पता लगाने का काम जारी है। सेहत एहलकार इन लोगों की पहचान कर रहे जो महलूक के राब्ते में आए होंगे। केरला हुकूमत महकमे सेहत ने इस मौत के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से मुस्तैद रहने की अपील की। इलाके में निगरानी और रोकथाम के इक़दाम तेज कर दिए। इस वाक़े ने रियासत में निपा वायरस से मुमकिन वबा के खदशात को फिर से हवा दे दी, जहां हाल के बरसों में इस वायरस के पहले भी जानलेवा मामले सामने आए हैं। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के अरकान मोहम्मद अतरुल्ला और सरदार दर्शन सिंह ने रियासती अक़लियती बहबूद वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार से खैर सुगाली मुलाकात की। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के अरकान मोहम्मद अतरुल्ला और सरदार दर्शन सिंह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट पहुंचकर रियासती अक़लियती बहबूद वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार से खैर सुगाली मुलाकात की। उन्होंने रियासती अक़लियती बहबूद वज़ीर लक्ष्मण कुमार को गुलदस्ता पेश किया और शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और बतौर अक़लियती बहबूद वज़ीर अपने ओहदे का जायजा हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अक़लियतों के मसाइल पर सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। PSG और चेल्सी के दरमियान फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल देखने पहुंचे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यू जर्सी के मैच लाइफ स्टेडियम में शायकीन की नाराजगी का सामना करना पड़ा। 79 साल ट्रंप के साथ उनकी अहलिया और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और फीफा सदर जियानी इन्फिनिटिव भी थे। अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी समेत कई इंतजामी अफसरान भी सदर के साथ मुकाबला देखने पहुंचे थे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप स्टेडियम में दाखिल हुए, शायकीन ने तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया। हालांकि जंबोट्रॉन स्क्रीन पर जब उन्हें अमेरिकी कौमी तराने के दौरान स्टार्स एंड स्ट्राइप्स अमेरिका का कौमी परचम को सलाम करते हुए दिखाया गया तो शायकीन की तालियां होटिंग में तब्दील हो गईं। कैमरामैन ने ये सुनते ही कैमरा फौरन डोनाल्ड ट्रंप से हटा लिया। डोनाल्ड ट्रंप पर गुज़िश्ता साल पेंसिल्वानिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान गोली चली थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। गोली उनके बाएं कान को छू कर निकली थी। इस वाक़े के 1 साल पूरा होने पर वो अपनी अहलिया के साथ फुटबॉल मैच देखने मेटलाइफ स्टेडियम पहुंचे थे। चेल्सी के मैच जीतने के बाद ट्रंप जब ट्रॉफी देने के लिए मैदान में उतरे तो फिर शायकीन ने उनके खिलाफ शोरगुल करना शुरू कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।